ویلکم بیک ناظرین اس سیکشن میں بات کریں گے توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے. ہم نے دیکھا جب آسیہ بی بی پر توہین رسالت کے حوالے سے ایک ججمنٹ آئی اور ان کی کنوکشن ہوئی، اس کے بعد مختلف پارٹیز نے مختلف پوزیشن لی. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پوزیشن لی کہ جو ریویو کیا جائے گا جو توہین رسالت کا قانون ہے. پریزیڈنٹ نے ایک کمیٹی بھی کہا کہ بنا دیں مائنورٹیز منسٹر کے تحت، اور ساتھ ساتھ یہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹری جو کمیٹی آن مائنورٹیز ہے اس نے سب کمیٹی بنائی کہ بلاسفمی کا جو قانون ہے اس کو ریویو کیا جائے گا. ہمارے پروگرام میں آ کے ثناء اللہ صاحب جو پی ایم ایل این کے لا منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے فرمایا کہ توہین رسالت کا جو اس وقت قانون ہے 295 سی جو ہے انہوں نے کہا اڑا دینا چاہیے، انہوں نے کہا جو بی ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہوئی. شہری رحمان کا بل بھی سامنے آیا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب جے یو آئی اور مختلف سیاسی جماعتوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے ایک ریلی کا اعلان کیا اور اس سے پہلے کچھ پریشر پڑا، حکومت نے لے لیا یو ٹرن اور 29 دسمبر کو پارلیمنٹ میں ایک نہیں دو نہیں 3 پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے. آسمہ صاحبہ یہ کیا طریقہ ہوا پالیسیز اور لاز؟ دیکھیے آئی تھنک یہ تو پہلے سے کلیئر تھا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو امینڈمنٹ ان دس لا، ان بلاسفیمی لا. ابھی کہاں سے کلیئر تھا؟ کمیٹیز تو کیوں بنائی تھی؟ دیکھیے کمیٹیز ہو سکتی ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی جو پوزیشن تھی دے ور ویری کلیئر. ریویو از الگ چیز ہے، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. ریویو تو بہت الگ ایشوز کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ اس کو امینڈ کریں گے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا یو ٹرن. دس اٹ از ریویو آپ کہہ رہی ہیں ایسی مذاق کیا؟ نہیں مذاق کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامک کنٹری ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور بالکل یہاں تو ناموس رسالت جو ہے ہم سارے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میں ہیں اور ہم اس کو بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں. کوئی ایسے امینڈمنٹ جو تھی اگر کہیں تھا بھی تو آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ، لیکن وی وڈ سے کہ ہونی بھی نہیں چاہیے. امینڈمنٹ ہونی نہیں چاہیے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ جیسے ہی ہے قانون ہے نہیں ہونا چاہیے. نہیں، جیسے ہی ہے وی آر آل ود ادر پارٹیز کے ساتھ ہیں، اور اس میں ایسے کوئی ہم نے کبھی کہا آئی ڈونٹ نو اگر کوئی سلائٹ ریویو ہو تو بٹ آئی ایم ناٹ شیور آف اٹ. لیکن بینگ این اسلامک کنٹری تو اس میں تو میرے خیال میں دوسری بات پیدا ہی نہیں ہوتی ہے. میں مولانا صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں زاہد سے ذرا سن لوں، زاہد کے کیا کامنٹس ہیں؟ مولانا صاحب کی تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے، ابھی ان کے پاس بھی آتی ہے. نہیں دیکھیں، ایک بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ کوئی اسلام سے کوئی متضاد چیز تو نہیں ہو رہی ہے نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ بلاسفیمی لا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی کامنٹ کریں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ امینڈمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی قانون کو ہٹا دیں یا جو ہے توہین خدا نخواستہ توہین رسالت کو آپ اصل مسئلہ پاکستان میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ جو ہے پہل قدمی تو ریلیجیس پارٹیز کو کرنی چاہیے تھی کہ جس طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کے لیے وہی بات ہے. تو وہی امینڈمنٹ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک قانون کی غلط استعمال کو روکا جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پروسیجر جو ہے اگر اس میں تبدیلی آتی ہے تو اس میں کہاں پہ جو ہے اسلام کے خلاف چلی جاتی ہے. جی مولانا صاحب اب آپ بتائیے گا. قانون تو انسان کا بنایا ہوا تھا. وہ بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک بھی انسان کا بنایا ہوا ہے. پھر تو آپ اس کی بھی توہین کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں گزارش کروں جی، میں عرض کروں توہین کون کہہ رہے کرے؟ پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے. خدا نخواستہ کوئی غلط استعمال کیسے روکا جائے؟ میں عرض کروں یہ کوئی نہیں کہہ رہا توہین. خدا نخواستہ ہم سب مسلمان ہیں. نہیں، یہ تو مسلمان کے لیے بنا ہی نہیں ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو توہین رسالت مسلمان بھی ہیں کیا؟ نہیں ہیں صحیح، لیکن جو توہین رسالت کر ڈالے وہ مسلمان کہاں رہتا ہے جی؟ نہیں، وہ تو اصل بات یہ نہیں ہو رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں عرض میری بات تو بالکل صحیح ایک قانون بنایا گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس قانون میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں، اس کی صرف یوز غلط ہوتا ہے اس کو اس طرح. آج تک پاکستان میں تمام قوانین جو ہیں وہ مس یوز نہیں ہو رہے. کوئی بھی قانون، کسی قانون کے لیے کوئی کمیٹی بنائی گئی؟ پوری 18ویں جو ترمیم آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو اور چیز ہے، ایک سیاسی نہیں. میں عرض کروں جی، اگر اس قانون کے لیے صدر صاحب کمیٹی بناتے ہیں جو ناموس رسالت کے نام سے ہے، اور اس کمیٹی کا سربراہ کس کو بناتے ہیں؟ جو مائنارٹی کا
وزیر ہے جی جو خود عیسائی ہے جی اس کو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیں. نمبر 1. اچھا اس کو چھوڑیں, چلو امینڈمنٹ کرتے ہیں اس کو. گورنر آف پنجاب کہتا ہے جی کہ یہ کالا قانون ہے. آج تک پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ دو الگ الگ چیزیں. وہ الگ چیز ہے سر, وہ الگ چیز ہے. وہ آپ کہیں کہ کارروائی کریں. شیری رحمان نے جو بل لایا ہے اس میں کیا وہ پیپلز پارٹی کی رکن نہیں؟ لیکن انہوں نے پرائیویٹ ممبرز ڈے پر لائی. گورنمنٹ اور پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, انہیں اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی. لیکن شیری رحمان کا تعلق تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر آئی ہے, وہ پارٹی کا حق استعمال کر رہی ہے ایز اے پارلیمنٹری پارلیمنٹرین اپنا حق تو ہے نا کہ لے کے آئیں. ہماری طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ ناموس رسالت کے حوالے بل میں ہے کیا؟ آپ نے بل میں تو خدا نخواستہ ناموس رسالت یہ تو نہیں کہا کہ انگریزوں کے زمانے سے چلا رہا ہے تو کسی نے جو بل ہے پارٹی کے لیڈر ہے نہیں کہا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ قانون خدا نخواستہ ختم کر دیں. بہتر بنانے کا طریقہ کون سمجھائے گا ہمیں جو عیسائی ہے؟ نہیں, میں بل کی بات کریں شیر رحمان کے. یہ بتائیے خٹک صاحب, آپ کی پارٹی نے بھی ایک بڑا سٹیپ لیا ہے. بشرا گوہر صاحبہ نے, انہوں نے تو جو بل دیا ہے پارلیمنٹ میں اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو ریپیل کر دیں. دیکھیں جی, جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم قانون رسالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مذہبی پارٹیوں نے تاثر دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ گویا اس قانون کے بارے میں تنازع کہ ہونا چاہیے نہیں چاہیے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اس کا جو سوئے استعمال ہے, اس کا جو مس یوز ہے اس کو روکنا چاہیے, اس کی روک تھام کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ صلاح مشورے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایک کمیٹی ادھر سے یا ادھر سے, جیسے 18ویں ترمیم کے بارے میں مشورے ہوئے ہیں اسی طرح سے سیاسی پارٹیاں, مذہبی سیاسی پارٹیاں سب مل کر اس پر مشورہ کریں. لیکن اس کو ایک پارٹیزن سیاسی مسئلہ نہ بنایا جائے, اس کو استعمال نہ کیا جائے سیاست کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی تنازع نہیں ہے. ایسے ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ نہ بنایا جائے, اس کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے, ہمارا بھی یہ خیال ہے یہ بڑا اہم ہے. مسئلہ اتنا اہم ہے, پاکستان میں مسلمان ہیں اور تمام جو رہتے ہیں غیر مسلم بھی, تو اس بل پر ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن حکومت نے جس طریقے سے, ہم تو پھر کہیں گے یہ مانتی نہیں ہماری دوست کے, ایک یو ٹرن لیا, ایک پوزیشن لی اور پھر دوسری پوزیشن لی, اس پر بات چیت ہونی چاہیے تھی. بہرحال آج کا پروگرام یہی ہم ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. خٹک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, سال کا آخری پروگرام اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ خدا کرے اگلا سال آپ کے لیے, آپ کے عزیز لوگوں کے لیے, گھر بار والوں کے لیے اور یقیناً پاکستان کے لیے خوشیاں لے کر آئے اور امن اور چین لے کر آئے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.